اور جس کے جوتوں میں اتنا اثر ہو اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو رب ٹال گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ ہی، روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ ہی، بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ ہی، اور فرمانے لگے چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضور غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جب ہم سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ بھی بڑی شان والی ہے، یعنی ایسی ولادت مبارکہ کے پہلے دن ہی روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں وہ پیر ہوں جو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں جو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا ہوں۔ پھر آگے آپ کی سیرت پڑھیں تو پھر آپ جب پڑھائی کے لیے نکلے، گھر سے کوچ کیا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا مجھ پہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، میں درختوں کے پتے کھایا کرتا تھا۔ وہ وقت بھی آئے، گزرتے گئے وقت، ایک تو سدا نہیں رہتے نا، فرماتے ہیں گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، پھر آ گیا بغداد کے اندر، پھر وہ وقت بھی آیا کہ 20 دن تک بھوک رہی، 2 3 دن تک تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ دن بھی آئے۔ اللہ اکبر، فرمایا پھر وہ دن بھی آئے کہ در میرا ہوتا تھا، کھانے والی دنیا ہوتی تھی۔ وہ دن بھی آئے کہ دربار میرا لگتا تھا، دنیا کھا کے جاتی تھی۔ آپ غوث پاک کی ذرا سیرت کو پڑھ کے دیکھیں نا تو اس کے اندر جو 2 پہلو ہیں نا وہ بڑے ہی نمایاں ہیں، جن کے بارے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے بڑے وقت گزارے، لیکن یہ سارا وقت گزارنے کے بعد آپ فرمانے لگے میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑا ہی بندے کو قریب کر دیتی ہیں، اور بنیادی چیزیں میں سمجھتا ہوں ان کو۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے اچھا اخلاق، بولیے تو صحیح، ایک تو ہے اچھا اخلاق، دوسرا ہے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا اب اخلاق ہے کیا؟ بعض لوگوں نے مسکرانے کو بھی اخلاق کہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک اخلاق کی قسم تو ہے کہ مسکرانا بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا کچھ لوگ مسکراتے بھی نہیں ہیں، مسکراتا رہتا ہے نا، تو یہ بھی ایک ٹھیک ہے، مسکرانا یہ بھی ایک اخلاق کی قسم ہے، لیکن سارا مسکرانا اخلاق بھی کوئی نہیں۔ کچھ لوگ مطلب کے لیے بھی مسکراتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسکراتے ہیں مطلب کے لیے۔ دوسری اخلاق کی قسم لوگوں نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور بعض لوگ تو جب بولتے ہیں تو وہ بغض و کینہ حسد ہی نکالتے ہیں، دور سے بندہ دیکھے نا، بندہ بڑا وزادار اور بڑا اچھا بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا بات ہے اس بندے کی، کیا شان ہے اس بندے کی، لیکن ابھی بولتا دیکھا کوئی نہیں، ابھی بولتا اس کو دیکھا کوئی نہیں، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے یار تو نہ ہی بولتا تھا چنگا سے، تو کاش کو چپ ہی رہتا، جو تیرے بارے میں میرے ذہن میں ایک اچھا خیال تھا وہ تو رہتا نا دوبارہ۔ تو نیرا میٹھا بولنا اور نیرا مسکرانا یہ بھی ایک مکمل اخلاق نہیں ہے۔ کچھ لوگ میٹھا بولتے ہیں لیکن ان کے میٹھا بولنے کے پیچھے خنجر بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ جو ایک وضاحت بیان کی گئی، فرمایا کہ حسن اخلاق، حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور فرمایا اخلاق یہ جمع ہے خلق کی، یعنی اس سے مراد جس کا معنی ہے رویہ، برتاؤ اور عادت، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے،
اچھے برتاؤ اور اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ تیرا رویہ کسی کے ساتھ کیسا ہے، تیرا اخلاق کسی کے ساتھ کیسا ہے، تو برتاؤ کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے۔ یہ جو ہماری زبان ہے نا، یہ جو ہم بولتے ہیں، بزرگوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کسی شخص کو پہچاننا ہونا تو اسے بولتا ہوا دیکھا کرو، کیونکہ یہ جو زبان ہے یہ ہمارا تعارف ہے۔ جب تک بندہ خاموش رہتا پتہ کو نہیں چلتا بندہ کیسا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ اندر سے کیسا ہے، باہر سے کیسا ہے۔ فرمایا جو زبان ہے نا، یہ بندے کا تعارف کرواتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے لو، لیکن شرط رکھی ہے۔ فرمایا مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے لو لیکن شرط ہے، تو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی حفاظت کر لو، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ تمہاری ہے ان کی حفاظت کر لو۔ ان دو چیزوں کی حفاظت تم کر لو، جنت کی ٹکٹ مجھ سے لے لو۔ یہ ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو، ان دو چیزوں کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلے نمبر پر تو اخلاق کریمانہ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا برتاؤ۔ میں نے پہلے عرض کیا، فرماتے ہیں وہ دن بھی آیا کہ بارگاہ میری لگی ہوتی تھی، لوگ کھانا کھانے آتے تھے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو تحائف دیا کرتے تھے، تحفے۔ خود فرماتے ہیں جو تمہیں تحفہ دے نا اسے ذرا اور عمدہ تحفہ دے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپس میں مل بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ کون کیا بات ہوئی اکیلے کھا لینا۔ حضور غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت مبارکہ جب پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ایک پہلو میں نے آج یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ اکیلے کوئی نہیں کھاتے تھے، آپ انتظار میں رہتے تھے یار کوئی نہ کوئی آ کے میرے ساتھ کھا لے، کوئی نہ کوئی آ جائے، کوئی نہ کوئی آ جائے، کوئی نہ کوئی اللہ کا پیارا آ جائے، کوئی نہ کوئی آ کے میرے ساتھ کھا لے۔ تو آپ اخلاق کریمانہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، اسی اخلاق کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا ہے، خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے جیسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے، جتنے تیرے اخلاق اچھے ہیں اتنے کسی کے ہے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل پر جو سب سے وزنی نیکی، بھاری نیکی ہوگی، پتہ کون سی ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے کون سی ہوگی؟ حضور فرمانے لگے وہ مومن بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے، یہ میزان عمل پہ سب سے وزنی نیکی یہ ہوگی اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ام عائشہ سے ایک صحابی نے عرض کی تھی آپ بتائیے کہ اخلاق ہیں کیا؟ تو ام عائشہ فرمانے لگی کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ اخلاق کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن کو الحمد کی الف سے لے کے پڑھنا شروع کرو والناس کی سین تک، یہ سارے تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا۔ اور غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید سے، حسنی حسینی سید زادے، پھر جس طرح بڑے کرتے تھے چھوٹے بھی تو ویسے ہی سخاوت کرتے تھے، چھوٹوں کے اخلاقیات بھی ویسے ہوتے تھے جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو آپ کی زندگی کے اندر ایک یہ چیز تھی حسن اخلاق کے پیکر۔ جو دوسرا غوث پاک کی زندگی کے اندر پہلو ملتا ہے نا، وہ یہ تھا غریبوں سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کی ملفوظات کے اندر لکھا ہوا سیرت مبارکہ کے اندر آپ فرماتے ہیں امیروں کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے وہ جہاں مرضی چلے جائیں، امیروں کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے وہ جہاں مرضی چلے جائیں۔ فرماتے ہیں یہ جو غریب ہے نا، اگر میں بھی ان کی عزت نہ کروں تو کرے گا کون؟ اگر میں بھی ان کی عزت نہ کروں، اگر میں بھی ان کو ٹھکرا دوں تو بتاؤ یہ جائیں گے کہاں؟ اور فرماتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب کوئی غریب آتا نا تو آپ بڑی محبت فرماتے۔ دریا کے کنارے پہ تشریف فرما ہے، ایک شخص رو رہا ہے، اچھا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل بڑا نرم تھا،
बड़ा ही नरम था। आप फरमाते हैं जिस आदमी के अंदर नरम दिल ना हो ना, वो कामिल इंसान कोई नहीं। वो लोगों की परेशानी को देख रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में एहसास जरूर है। अगरचे वो बाज़-औक़ात ख़त्म भी होता जा रहा है, लेकिन ये देखें आप इस बात को पे एग्री होंगे कि मसला किसी की बेटी का होना तो बाप मेरा रो पड़ता है, मसला किसी की बेटी का हो, परेशानी किसी की बेटी की हो तो माँ मेरी रो पड़ती है, दुख किसी का बयान हो रहा हो तो हमारे माँ बाप रो पड़ते हैं। ये किसी के दुख को समझ लेना। गौसे पाक क्या फरमाते हैं, जिस इंसान के अंदर दिल है लेकिन लोगों की परेशानियों को देखकर वो गम ज़दा ही नहीं होता, फरमाया वो कामिल इंसान नहीं है। आप एक शख्स को देखा कि रो रहा है, फरमाने लगे तो क्यों रो रहा है? कहने लगा मैंने दरिया को पार करके परली तरफ जाना है, पर मसला ये है कि पैसे कोई नहीं। मल्लाह से कहा है मुझे ले जा, कहते हैं पैसे लगेंगे, बगैर पैसों के काम नहीं होता। तो फरमाते हैं मैं रोने लग गया। अच्छा अब देखें कि गौसे पाक के पास भी उस वक्त कोई नहीं थी। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाथ उठाए। मैं अर्ज किया करता हूं कि अल्लाह वालों के पास हम इसलिए जाते हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला को मनाने का ढंग आता है, इनको ये मनाना जानते हैं रब तबारक व तआला को। दुआ फरमाई, अर्ज किया अल्लाह करम नहीं फरमा देता, तेरे बंदे की मदद करनी है, तेरे बंदे की मदद करनी है। फरमाते बस ये दुआ करना ही थी कि एक शख्स आया और उसके हाथ में सोने की अशरफियां थी, आपने तोहफा पेश किया। अब देखिए गौसे पाक का दरिया, सखावत का दरिया देखिए, चाहते तो आधे पैसे दे देते, चाहते तो कुछ दे देते, दरिया पार कर ले, लेकिन आप इनके अंदाजे मोहब्बत को जरा समझिए और इनसे देखिए कि इनकी सीरत मुबारक से हमें मिलता क्या है। वो सारी अशरफियां जो तोहफे में मिली हैं, मल्लाह कश्ती वाले को दे के फरमाने लगे ये सारी रख लो, पर आज के बाद किसी गरीब को ना छोड़ना, किसी गरीब को ना छोड़ना इस साइड पे। मेरे पैसों से गरीब जाएं, पार करें दरिया, किसी गरीब से आज के बाद उन्हें पैसे को नहीं मांगने। देखें ये अंदाजे मोहब्बत, इस तरह पेश आए। हम तो भाई किसी गरीब की खिदमत करना हो तो पहले नंबर पे तस्वीर ली जाती है, पहले नंबर पर तो उसे जलील रुसवा किया जाता है। वो गरीब, वो बेचारा जाके घर में ये कहता है कि काश ए अल्लाह मुझे गरीबी दी ही ना होती। अगर हम खिदमत करते हैं तो जलील रुसवा कर देते हैं। गौसे पाक का आप अंदाज़े करीमाना तो जरा देखिए कि आप अपने मुरीदों से बड़ा ही प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। इतना प्यार और अल्लाह ताला ने आपको शान और रिफत इतनी अता फरमाई है। फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और मेरे मुरीद का सितर खुल जाए मशरिक में, मैं मगरिब में बैठ के अपने मुरीद का सितर ढांप देता हूं। ये ताकत है। और अगली ताकत भी बता दो, गौसे पाक के जूतों की कितनी ताकत है। हजरत उस्मान लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वुजू फरमाया और वुजू फरमा करना आपने अपने जो जूते मुबारक पड़े थे जोरदार चीख मारी। पहले एक पांव का जूता उठा के हवा में उछाल दिया, फिर दूसरे पांव का जूता उठाया वो हवा में उछाल दिया। अब मुरीद कहते हैं किसके पास इतनी जुर्रत के गौसे पाक से पूछें ये क्या हो रहा है। किस मुरीद के पास इतनी जुर्रत हो कि हजरत ये बताएं ये क्या हो रहा है, आपने क्यों जूते फेंके हैं। फरमाते हमने वो तारीख भी नोट कर ली, वो टाइम भी नोट कर लिया, चुप कर गए, खामोश हो गए। फरमाते 3 दिन बाद एक काफिला आया गौसे पाक के पास और कुछ तहाइफ थे उनके पास जो गौसे पाक की खिदमत में पेश किए। मुरीद कहते हैं हमने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तहाइफ किस बात के पेश कर रहे हैं। कहते हैं हम सफर में थे, हम सफर में थे और चोरों ने हमें लूट लिया, यहां तक कि हमारा सारा का सारा सामान ले गए और हम बड़े परेशान थे, हम करें तो क्या करें। लेकिन गौसे पाक के मुरीद थे ना, गौसे पाक के मुरीद थे तो गौसे पाक को पुकारा गौसे पाक को। रहमतुल्लाहि मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो शख्स परेशान हो ना, जिस पे परेशानियां टूट पड़े, फरमाया वो 2 रकत नफल पढ़े, 2 रकत नफल पढ़ने के बाद 111 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फिर 111 मरतबा कलीमा शरीफ पढ़े, फिर 111 मरतबा कहे या गौस अल मदद, या गौस 111 मरतबा पढ़े,
پھر غوث پاک کا وسیلہ دے کے رب سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ فرماتے جب وہ مرید آئے نا تو ہم نے پوچھا، کہنے لگے چور ہم پر ٹوٹ پڑے، اور جو چیخ آئی تھی نا زوردار، اور جب وہ چیخ ہم نے سنی سے دو بچے جو ہمارے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جلدی جلدی آ کے اپنا سامان لے لو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، اپنا سامان لے جاؤ۔ کہتے جب ہم پہنچے نا وہاں پہ تو وہ جو دو ان کے بڑے سردار وہ مرے پڑے تھے، اور یہ غوث پاک کے جوتے مبارک ان کے اوپر پڑے تھے، ان کے اوپر پڑے تھے۔ ہم نے فرمایا کہ جب جوتے اٹھائے نا تو یہ پہچان لی تو میرے پیر کی ہے، اور جس کے جوتوں میں اتنا اثر ہو، جس کے جوتوں میں اتنا اثر ہو، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو رب ٹال لے گا؟ رب کیسے ٹال دے گا؟ میں نے عرض کی ہے ہم ان پیاروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو رب کو منانے آتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کیسے منانے آتا ہے۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں گئے اور نہ راستے میں ایک جگہ پہ رکنے کو دل کیا، پڑھاؤ۔ اب دیکھیں جب کوئی امیر آتا نا تو یہ غوث پاک اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے تھے، امیروں کو وقت کم دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی غریب آتا نا تو خود آگے بڑھ کے استقبال فرمایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے قیام کرنا ہے تو اتنے بڑے پیر ہیں، اتنی دنیا دیوانی ہے، اتنی دنیا چاہنے والی ہے، تو چاہیے تو یہ نہ کسی امیر کے گھر رکیں، تو چاہیے تو یہ نہ کہ قیام کسی اچھے مرید پروٹوکول والے کے پاس کریں، لیکن غوث پاک مریدوں سے فرمانے لگے اس علاقے میں کوئی غریب گھر ڈھونڈو، کوئی غریب گھر ڈھونڈو۔ میں کہتا ہوں آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس رات حضور غوث اعظم نے کہ گھر میں قیام فرمایا وہ گھر کیسا تھا؟ فرمایا ایک جھونپڑی تھی وہ بھی نیچے گری ہوئی تھی، 3 لوگ اس کے اندر رہتے تھے، ایک بڑی اماں تھی، ایک بڑا بابا تھا، ایک ان کی چھوٹی صاحبزادی تھی۔ فرمایا 3 لوگ رہتے تھے۔ غوث پاک نے اجازت طلب کی، فرمایا بس ہم رات کو قیام ادھر ہی کریں گے۔ اب جب رات کو قیام کیا نا تو جب معروف شخصیت آئے نا، بڑی شخصیت آئے تو آسے پاسے کے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب غوث پاک کی دنیا چاہنے والی جب پتہ چلا نا پیر صاحب یہاں پہ تشریف فرما تو بڑے لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کے سمندر آئے غوث پاک کی زیارت میں، لوگ آئے اور بڑے بڑے تحائف لے کے آئے، انبار لگ گیا تحائف کا۔ اب چاہیے تو تھا کہ پیر ساتھ لے کے جاتا، یہاں پر تو پیر کہتا بکرا دے ہمیں، اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، چھترا دیں اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں غوث پاک کی سیرت دیکھیں یارو، کاش اس بات کو ہم سمجھ جائیں۔ غوث پاک جتنے بھی تحائف اکٹھے ہوئے نا، غوث پاک فرمانے لگے بھئی یہ سارے جو تحائف ہیں نا یہ ان کو دے دو جن کے گھر ہم نے رات میں قیام کیا ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ سارے کے سارے ان کو دے دو۔ ان کو دے کر آپ خود آگے سفر طے کر لیے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر ایک پہلو یہ کہ آپ اخلاقیات کے شاہ سوار تھے، اور دوسرے نمبر پر آپ کی جو سیرت مبارکہ میں پہلو ملتا ہے وہ غریبوں سے محبت، غریبوں کو کھانا کھلانے کے بڑے شوقین تھے آپ۔ آپ فرماتے ہیں، یہ آپ کی سیرت مبارکہ میں بات لکھی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے دنیا کی دولت عطا کر دے، کمی تو کوئی نہیں لیکن آپ کی سیرت مبارکہ میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے دنیا کی دولت عطا کر دے، ساری دنیا کی دولت عطا کر دے تو میں غریبوں کو کھانا کھلا کے ختم کر دنیا کی دولت لوگوں کو کھلاؤں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور اگر کوئی شخص آپ کا مرید نہ ہو لیکن آپ سے محبت بڑی کرتا ہو اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، اور آپ کی 11 میں بھی دلواتا ہو، آپ کی یاد میں بھی ہر وقت مست رہتا ہو، اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہو، تو بتائیے وہ آپ کا مرید ہے؟ غوث پاک سے سوال کیا گیا کہ وہ آپ کا مرید ہے یا نہیں، تو غوث پاک فرمانے لگے وہ میرا مرید ہے، وہ میرا مرید ہے۔ اور فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا رجسٹر عطا فرمایا ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، قیامت تک جتنے بھی میرے مرید ہوں گے اس رجسٹر میں میرے سارے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کی بخشش کروا کے جنت میں نہیں لے جاتا۔ غوث پاک کا دم بھرنے والے، غوث پاک کی گیاریاں کھانے والے، غوث پاک کے لنگر پر پلنے والے ہیں بھائی ہم تو، سیدھا سا ہمارا تعارف یہی ہے، بس بات ختم، کوئی دلیلوں کی ضرورت نہیں، کوئی
زیادہ معاملات کی حاجت نہیں، ہم تو غوث پاک کے لنگر میں پلنے والے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر غوث پاک کا لنگر کھانے کو مل جائے، یہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ بعض تو فتووں میں جڑے رہتے ہیں، بعض تو دلیلوں میں کھبے رہتے ہیں، یہ بھی مقدروں والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ایک ہے 11ویں منانا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک اگر تھوڑا تھوڑا میں اور آپ کوشش کریں کہ غوث پاک کی سیرت پر عمل کریں۔ جب ہم صرف 11ویں مناتے ہیں اور بزرگوں کی سیرتوں پہ عمل نہیں کرتے تو پھر بد مذہب ہم پہ اعتراض کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی بڑے 11ویں آلے آئے، 11ویں مناتے ہیں لیکن غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ غوث پاک تو وہ فرماتے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو جاتا اور فجر تک میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ یہ غوث پاک ہے۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا مل کے سارے نا اپنی مساجد کو آباد کریں، غوث پاک کی سیرت مبارکہ پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو ایک مہنگائی کا بحران آیا ہوا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس سے کرم کی طالب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، ان غریبوں پہ بھی کرم فرمائے جو بیچارے بڑے ہی پریشان ہیں۔ امیر تو امیر تر ہو جا رہا ہے، مشکل جو ہوتی ہے وہ بیچارے غریب کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے بچوں کو پالنا، بچوں کی فیسیں ادا کرنا، اس کے لیے دیگر معاملات کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔